السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ برادران اسلام، 7ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس پارے کی پہلی آیت جس میں قرآن کریم سن کر اور اس کے معانی کو سمجھنے کے بعد آنسو بہانے کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب لوگوں نے سنا جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ ان کی آنکھوں کی طرف دیکھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق بات کو جان لینے کی وجہ سے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں شامل فرما دے۔ دراصل اس آیت میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے کہ ان میں سے جو ایمان لے آئے اور ان کے متعلق خصوصاً حضرت مریم کے حوالے سے جو قرآن کی آیتیں اتری، اس کو جب ان لوگوں نے سنا تو وہ اپنے آپ پر ضبط نہ کر پائے اور روئے، جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر نے تلاوت کی تھی تو پورا مجمع رویا تھا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہی کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند فقہی احکام کو ذکر فرمایا ہے، جیسے قسم کھا کر اگر کوئی شخص پورا نہ کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، شراب اور جوا حرام ہے، اس سلسلے میں اللہ کا کیا حکم ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کیا حکم ہے، موت کے قریب آدمی جو وصیت کرتا ہے اس کے لیے گواہی رکھنے نہ رکھنے کا کیا حکم ہے۔ یہ چند فقہی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ وار بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حکم ہے قسم کا کفارہ۔ قسم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم وہ قسم ہے جو آدمی یوں ہی بات چیت میں عادتاً کھا لیا کرتا ہے، جس میں کوئی ارادہ مقصود نہیں ہوتا ہے، وہ لغواً کھاتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا اور اس پر نہ کوئی کفارہ ہے۔ آدمی کہتا رہتا ہے اللہ واللہ بلا واللہ، ہاں ہاں اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم، وہ عام طور سے اس کو ذکر کر دیا کرتا ہے، تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس پر کوئی مواخذہ اور کفارہ بھی نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ آدمی اللہ کی قسم کھا رہا ہے ارادے اور نیت کے ساتھ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے، لیکن وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، ہاں اللہ کی قسم یہ مال بالکل پیور ہے، جبکہ وہ پیور نہیں ہوتا۔ قسم اللہ کی کھا رہا ہے، سامنے والوں کو یقین دلانا اس کی نیت ہے، لیکن جھوٹی بات پہ قسم کھا رہا ہے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر توبہ لازم ہے کہ آدمی کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور تیسری قسم ہے کہ آدمی نیت کر کے اللہ کی قسم کھا رہا ہے، سامنے والے کو یقین دلا رہا ہے اور سچی قسم کھا رہا ہے۔ اب کبھی ایسا ہو جائے کہ اپنی اس والی قسم کو پورا نہ کر پائے، اس کو قسم اپنی یہ والی توڑنی پڑے تو وہ توڑ سکتا ہے، لیکن اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کیا کفارہ ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ 3 کام بتائے، کہا تینوں میں سے تمہارے لیے اختیار ہے، جو چاہو کر سکتے ہو، آپشنل بات ہے۔ نمبر 1، 10 مسکین کو کھانا کھلانا،
جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو. نمبر 2، یا پھر انہیں کپڑا پہنا دینا یا پھر ایک گردن کو آزاد کر دینا. ان 3 کاموں میں سے جو بھی تمہارے لیے ایزی لگتا ہو، جو تمہارے لیے مناسب ہو، وہ کرو. ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی نہیں کر سکتے ہو، پھر سیکنڈ نمبر پہ آپشن آ رہا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اسے 3 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا. یہ ہے قسم کا کفارہ. یہی کفارہ نذر کا بھی ہے. آدمی نے کوئی نذر مان لی، منت مان لی، اور اس کے بعد اس کو پورا نہ کر سکا، تو اس پر بھی جو کفارہ آتا ہے یہی قسم ہی کا کفارہ آتا ہے. یہ کفارہ بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، ایمان والو اپنے قسموں کی حفاظت کرو، یوں ہی قسمیں نہ کھایا کرو. اگر آپ نے کسی کو قسم دی ہے، اللہ کی قسم اٹھائی ہے، تو اس کی حفاظت کرو، پورا کرنے کی کوشش کرو. اور اگر توڑنے کی نوبت آ جائے تو کفارہ ضرور ادا کر دیا کرو. یہ بھی قسم کی حفاظت میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی قسم کھا لی، اب قسم کھانے کے بعد اس کو لگ رہا کہ میں نے غلط قسم کھا لی، مجھے یہ قسم جس پر میں نے کھائی ہے توڑ دینی چاہیے، اور اس سے اچھا کام میرے لیے ہے جو چھوٹ رہا ہے اس کی وجہ سے، وہ کر لینا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم توڑ کے کفارہ دے دے، اور اس سے بہتر کام جو اس کے لیے ہے وہ کر لے. یہ بھی قسم کی حفاظت میں آتا ہے. قسم کی ایک اور قسم ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا. یہ تو تینوں باتیں اس میں یہ تھی کہ بندہ اللہ کی قسم کھا رہا تھا، لیکن ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بندہ کھاتا ہے، جیسے وہ غیر اللہ کی، کسی فرشتے کی، کسی جن کی، کسی شیطان کی، اپنے ماں باپ کی، یا کسی پروڈکٹ کی، اپنی محبت کی، اپنے کاروبار کی، بزنس کی، الگ الگ چیزوں کی انسان قسمیں کھاتا ہے، غیر اللہ کی قسمیں کھاتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اور اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کی قسم نہ کھائے. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے. غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اگر مجھے جبرن قسم کھلوائی جائے اور دو آپشن دیا جائے کہ یا تو تم غیر اللہ کی قسم کھاؤ، اور اگر اللہ کی قسم کھانا چاہتے ہو تو جھوٹی قسم کھاؤ. کہتے ہیں مجھے اگر 2 قسمیں کھلوائی جائیں، 2 ہی آپشن دیا جائے، اور گن پوائنٹ میں کہا جائے دونوں میں سے کوئی ایک قسم کھاؤ، تو میں جھوٹی قسم کھانا جس میں اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے پسند کروں گا، لیکن غیر اللہ کی قسم کھا کے شرک نہیں کروں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جھوٹی قسم کھا سکتا. بتانا ہی مقصود ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کتنا خطرناک صحابہ سمجھتے تھے. آج آدمی نہ جانے کس کی قسم کھا رہا ہے، اپنی محبوبہ کی، اپنے کاروبار کی، اپنے گاڑی کی، اپنے موٹر، نہ جانے کس کی، ماں باپ کی قسمیں کھائی جا رہی ہے. سب غلط ہے. اللہ ہی کی قسم کھائی کیوں جاتی ہے؟ اگر یہ بات سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے کہ غلط یہ کیوں ہے. قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ آپ سامنے والے کو یقین دلا رہے ہیں. اب سامنے والا آپ پر یقین کیسے کر لے؟ وہ اللہ کو مانتا ہے، آپ بھی اللہ کو مانتے ہو، تو آپ کہتے ہو میں اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ میں یہ وعدہ تم سے کرتا ہوں. تو جو آدمی سامنے والا اللہ پر یقین رکھ رہا ہے، آپ نے اس کے ایمان کو اور اپنے ایمان کو بیچ میں بیلنس بنا کے رکھ دیا اور اس کی بنیاد پر وعدہ رکھا ہے، یعنی اللہ کی ذات کو بطور گواہ آپ نے پیش کر دیا ہے. اس لیے اللہ کی عظمت کی وجہ سے وہاں قسم اللہ کی کھائی جاتی ہے. جب انسان غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے گویا کہ وہ اللہ سے بھی بڑا کسی کو اور سمجھ رہا ہے. اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا انتہائی زیادہ خطرناک ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اخلاقی پاکیزگی کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور 2 ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جس سے انسان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اب اس میں تو اللہ نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 2 رکھ رہا ہوں: شراب اور جوا. خمر والمیسر، کرکٹ ہو رہا ہے نا، کتنے ایسے لوگ سٹا لگاتے اس پہ، جوا ہے.
شراب پی پی کے سٹا لگاتے ہیں، دونوں برائی ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے روکتے ہوئے کیسے ارشاد فرما رہا؟ سب سے پہلے تو اللہ جھجوڑ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب ایمان لانے والوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، یہیں سے ایمان والا چونک جائے، میں تو اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کو پہلے ہی سے حرام کر دیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد اگر تم کوتاہی کرتے ہوئے جوا کھیل رہے ہو، شراب پی رہے ہو، تو یاد رکھو رجسن، یہ گندی چیز ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ، اے اللہ کے بندو اس کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے انداز سے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے، ایمان والو، ایمان لائے ہو نا تو چھوڑ دو، گندی چیز ہے، ایمان والا گندی چیزیں نہیں کھایا پیا کرتا، چھوڑ دو، شیطان کی چیز ہے، شیطان والی چیزیں ایمان والا نہیں اپناتا، چھوڑ دو۔ اب ڈائریکٹ کہہ رہا فاجتنبوہ، چھوڑ دو، اور پھر کہہ رہا لعلکم تفلحون، کامیابی چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ اور وجوہات بتلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے۔ اب اگر مسلمان کے سامنے کہا جائے شیطان چاہتا ہے، مسلمان اچھا شیطان کیا چاہتا ہے، جاننے کے بعد شیطان جو چاہتا وہ میں نہیں کر سکتا۔ شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنی، آپسی نفرت کو شراب اور جوے کے حوالے سے پھیلا دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے اللہ کے بندو کیا تم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ اس کی جتنی برائیاں ہو سکتی تھی، دینی، دنیاوی، اخروی، اخلاقی، سماجی، معاشرتی، ہر طرح کی برائیوں کو گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے ہم اور آپ پہ چھوڑ دیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے میرے پیارے بندو، قرآن پڑھنے والوں، کیا میرے بتانے کے بعد تم چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کے سامنے جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں، صحابہ نے فرمایا انتہینا ربنا، اے میرے رب ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں منع کر دیا گیا، ہم نے چھوڑ دیا، اب ہم نے توبہ کر لی۔ اس لیے صحابہ کرام نے جب شراب حرام کی گئی، اپنے منہ پہ لگائے ہوئے جام کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ مدینے کی گلیوں میں ایسے شراب بہنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے بارش نہیں، شراب بارش ہوئی ہے۔ ایک پل میں صحابہ نے چھوڑا، کیونکہ اللہ نے سوال کیا آخر میں کر دیا، چھوڑو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے چھوڑو گے، جواب ہمارے اور آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ ہر آدمی جواب دے، ہاں چھوڑتا ہوں کہ نہیں چھوڑتا ہوں، سوچوں گا، سمجھوں گا، اگلے سال، اس سال نہیں۔ یہ آدمی اپنے آپ سے جواب دے اور اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ سوال تو اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ گمراہ ایسے ہیں کہ انہیں جب آپ سمجھاؤ گے تو وہ کہیں گے صحیح یہی ہے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے تھے، اور اس دلیل کو اتنی مضبوطی سے وہ پکڑ کے رکھیں گے کہ تمہاری بڑی بڑی دلیلوں کے سامنے ان کو ہلتے ہوئے آپ نظر نہیں آؤ گے۔ وہ کچھ احساس ہی نہیں کریں گے، ہر بات پہ یہ دلیل دیں گے ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے انہیں بلاؤ، اس دلدل سے نکالو، یہ دلدل ہے، فرمایا ان کو نکالو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، رسول کی طرف آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں تمہارے دلیلوں کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے دین وہی کافی ہے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا۔ اب اللہ ان کو سمجھاتے ہوئے فرما رہا ہے اے اللہ کے بندو، باپ دادا کی دلیلیں دینے والوں کے پاس جاؤ، انہیں سمجھاؤ اور کہو اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے باپ دادا
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، باپ دادا کی دماغ میں کجروی تھی، سمجھ نہیں تھی، وہ کم پڑھے لکھے تھے یا ان کو ہدایت نہیں ملی تھی، باپ دادا گمراہ ہو گئے تو کیا یہ بھی گمراہی پہ چلیں گے؟ سمجھنے اور سدھرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ سمجھاؤ، ایسے سمجھاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے اوپر نظر ڈالو، اپنا خیال رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پہ قائم رہو گے کوئی بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ الی اللہ مرجعکم، لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، تم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اب اللہ نے جو کہا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو دیکھو اور اپنا خیال کرو، اس کو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ لے کے اڑ پڑے اتنے ٹکڑے کو کہ دیکھو اللہ نے فرمایا اپنا خیال کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیو اور جینے دو، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، دوسروں کو نہ ٹوکو، برائیاں دیکھو خاموش ہو جاؤ، کوئی کیا کر رہا ہے اس سے تمہیں کیا لینا دینا۔ دلیل آیت غلط معنی اس کا نکالا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہی ہے کہ لوگوں کو پہلے سمجھاؤ، اگر وہ مان گئے تو ٹھیک، اچھی بات، اگر نہیں مانے تو نقصان ان کا ہوگا، تمہارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ ہاں اگر سامنے والا نہیں مان رہا ہے تو تم اپنی عاقبت نہ خراب کرنا، اپنے اعمال نہ خراب کرنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، خود ہدایت پہ رہنا، اپنا خیال کرنا۔ اللہ تعالیٰ تم کو، اس کو، سب کو اکٹھا جب کرے گا تو ان کے کام کا بدلہ ان کو مل جائے گا، تمہارے کام کا بدلہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ صلح کلی کے لوگوں نے جو اس آیت کا مطلب نکال لیا کہ جو جیسا کر رہا اس کو کرنے دو اور ان کو چھیڑو ہی نہ، اپنے کام سے کام رکھو، یہ اس آیت کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اللہ سے کل قیامت کے دن ہونے والی ہے، اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ایک بہت بڑی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ سوال پہ غور کریے، کل قیامت کے دن ساری دنیا کے لوگ جب اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، حساب و کتاب چل رہا ہے، دنیا کی ایک بڑی آبادی عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو رب مان رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مجمع میں جب عیسیٰ سے پوچھ رہا ہوگا آپ نے ان کو یہ کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ اے اللہ مجھے جس چیز کا حق ہی نہیں تھا وہ میں بات کیوں کروں گا؟ اے اللہ تو نے مجھے رسول بنایا تھا کہ تیری عبادت کی طرف دنیا کو بلاؤں، میں نے کہا بھی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا اور تمہارا رب، اسی کی عبادت کرو۔ اے اللہ میں نے یہی بات کہی، اگر میرے بعد لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا، تیری عبادت چھوڑ دی، تو اے اللہ میری کیا غلطی؟ اب عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے سامنے یہ جواب دے دیں گے تو باقی ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں؟ ان کی ساری عبادت، ساری پرستش پر عیسیٰ علیہ السلام کے جملہ ان کی ساری عبادت کو رائے گا اور برباد کر دے گا۔ اب یہ لوگ پھنس جائیں گے کیونکہ جو کچھ کر کے گئے وہ سب غلط ہو گیا ایک جملے میں۔ یا ایک بات اور نقطے کی سمجھ لیں، جب کوئی کلمہ پڑھنے والا بدعتی مشرک، اس کو آپ جب کہو کہ دیکھو نبیوں، ولیوں، بزرگوں، ان کو دعاؤں میں نہیں پکارنا چاہیے، یہ شرک ہے، تو کہتے کیوں؟ اللہ والوں کو پکار سکتے ہو، تو جو آپ ان کو دلیل دو گے قرآن کی من دون اللہ والی، تو کہتے دیکھو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جہاں جہاں قرآن میں آئے اس کا مطلب بت ہوتا ہے، اس میں اولیاء، بزرگ یہ لوگ نہیں آتے ہیں،
وہ بڑی چالاکی سے یہ آپ کو فرق بتائیں گے قرآن پڑھ کے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ جس کی پرستش کرنے سے اور دعائیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، دراصل وہ بت ہوتے ہیں، وہ انبیاء اولیاء نہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کو تو پکار سکتے ہو۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن کی آیت صاف بتلا رہی ہے اللہ کے علاوہ میں انبیاء بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں اور شیاطین بھی شامل ہیں، ہر وہ معبود شامل ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ یا خود اللہ فرما رہا ہے الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، عیسیٰ کی ماں کو کم سے کم ولیہ کہا جا سکتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ کے ضمن میں عیسیٰ اور ان کی ماں کو ذکر کر کے یہ ہمیں اور آپ کو سبق دے دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی اگر عبادت کی جا رہی ہے تو وہ شرک ہے، چاہے کوئی جبریل کی کر رہا ہو، چاہے کوئی میکائیل اسرافیل کی کر رہا ہو، ملک الموت کی کر رہا ہو، چاہے وہ حضرت نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، محمد الرسول اللہ کی کر رہا ہو، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کر رہا ہو یا کسی بھی ولی پیر بزرگ کی کر رہا ہو، وہ شرک ہے تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ شے جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یا عیسیٰ یا ان کے علاوہ جتنے نیک لوگ آج دنیا میں پوجے جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ان لوگوں کی تعلیمات نہیں تھی، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسٹیفائی کر رہے ہیں، قیامت کے دن کہیں گے اللہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تو یہ لوگ طاغوت میں نہیں آ رہے اس حساب سے کہ یہ لوگ اس سے راضی نہیں تھے، یہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو جو شخص مرنے کے بعد پوجا جا رہا ہے، اپنی زندگی میں اگر وہ اس سے راضی تھا، اپنی عبادت کروا رہا تھا، اپنے سجدے کروا رہا تھا، تو وہ 100% طاغوت کے اندر آئے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام یا ان جیسے دیگر انبیاء یا پھر وہ نیک حضرات، وہ اولیاء حضرات جو دنیا میں پیدا ہوئے نیکی کی تعلیم دی اور وہ لوگ ان سب چیزوں سے نفرت کرتے رہے، توحید کی تعلیم دیتے رہے، ان کے بعد کے لوگوں نے غلو کر کے ان کو اپنا معبود بنا لیا، تو یہ لوگ بری ہیں اور یہ مشرک ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے طاغوت کی عبادت سے روکا ہے، کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت۔ اسی ضمن میں ایک بہت جامع اور بلیغ قرآن کی آیت ہے، جملہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھتے رہے اور پڑھتے پڑھتے رات گزر گئی، آپ روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، رکوع اور سجدہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے اللہ ان لوگوں نے، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، میری قوم کے جن لوگوں نے میری پیروی کری وہی میرا ہے، اور جس نے میری پیروی نہیں کری وہ میرا نہیں ہے، اس کو تو سزا دینا چاہے تو دے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے، اور اگر تو معاف فرما دے تو طاقتور حکمت والا ہے۔ یہ آیتیں اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل اذهب الى محمد، جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ محمد کی حالت کیا ہے، لیکن بطور گواہ جبرائیل کو اللہ تعالی نے ان کی شرافت، ان کی تعظیم کے حوالے سے اللہ نے بھیجا، اے جبرائیل جا کے پوچھئے، ان سے پوچھئے کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے، محمد کچھ مانگنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پوچھئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کا پیغام اور میسج رکھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا، رات آپ کی روتے روتے گزر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بتائی اور کہا اللہم امتی، اللہم امتی۔ ابراہیم نے یہ کہا، عیسیٰ نے یہ کہا میں تو اپنے رب سے مانگ رہا ہوں کہ اے میرے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میں اپنی امت کی فکر میں رو رہا ہوں، میں اپنی امت کی ہدایت کے لیے رو رہا ہوں، ان کو جنت میں جانے کی دعا کے لیے رو رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا اذهب الى محمد، آپ جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ یہ صحیح مسلم بخاری کی روایت ہے۔ یہ آیت جس کو پڑھ پڑھ کے پوری رات روتے ہوئے میرے نبی کی گزر گئی، کیا ہم نہیں جاننا چاہیں گے کہ اس میں ہے کیا، اس کی میننگ کیا ہے، اس کی کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان گنہگاروں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ تیرے بندے ہیں کیا مطلب؟ پس منظر یہ ہے اللہ غصے میں ہے، اللہ غصے میں ہے، مجرم لائے گئے ہیں، ایک نبی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، مطلب یہ اے اللہ تعالیٰ ان کی کوئی حیثیت تیرے سامنے نہیں ہے، یہ بالکل ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہو گئے، تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے، یہ بے بس ہے، بے سہارا ہے، یہ بھاگ ہی نہیں سکتے تیری پکڑ سے، اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، مجرم ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو عذاب دینا چاہے تو تیرے سامنے بھاگ نہیں سکتے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے میرے اللہ اگر تو ان کو معاف فرمانا چاہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اے رب العالمین تو اس لیے نہیں معاف کرے گا کہ تو بدلہ نہیں لے سکتا، تو اس لیے نہیں معاف فرمائے گا کہ تو ان کی برائیوں کو نہیں جانتا ہے، تو ان کی برائیوں کو بھی جانتا ہے، ان کے جرم کو بھی جانتا ہے، تو بدلہ لے بھی سکتا ہے، تیری جہنم بھڑک رہی ہے ان کو سزا دینے کے لیے، لیکن اے میرے مولا تو طاقت رکھنے کے باوجود، تو ان کی ساری برائیوں کو جاننے کے باوجود اگر معاف فرما دے تو یقیناً یہ طاقت تیرے اندر صرف ہے۔ انت العزیز الحکیم، تو ہے عزیز، عزیز کا مطلب ہوتا ہے زوردار، زوراور، طاقتور، تو طاقتور ہے اور تو حکمت والا ہے۔ دونوں جملوں میں اللہ سے معافی کی بھیک مانگی جا رہی ہے، ایک فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، بندوں کی بے بسی بیان کر کے، اور پھر اللہ کی طاقت بیان کر کے، دونوں ہی جملوں سے اشارے میں دعا مانگی جا رہی ہے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اسی لیے میرے نبی اس آیت پہ روتے رہے، بندوں کی بے بسی اور رب کی طاقت، بندوں کی بے بسی اور رب کی طاقت، اللہ کے نبی روتے رہے اور دعا کرتے رہے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ بندہ بے بس ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مالک یوم الدین، یہاں کا بھی مالک ہے، فیصلے کے دن کا بھی مالک ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کل قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں آدمی کہتا میں اپنی جان کا مالک ہوں، میں اپنے بیٹے کا مالک ہوں، اپنے بھائی کا مالک، اپنی بیوی کا مالک ہوں، نہ قیامت کے دن لا تملک نفس لنفس شیئا، ایک نفس بھی کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ فلاں جگہ پہ بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہوتا تو کیوں نہیں کچھ کر لیتا؟ یہ عبث سوال ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ بھی لے سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں بھی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا پتا وہ بچے 70 سال کے اگر عمر پاتے تو کیا کرتے، وہ بچپن میں اگر شہید ہو گئے تو رب العالمین ان کو جنت تو عطا فرمائے گا نا، جنت میں وہ تو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے جو جنتیوں کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ اس آیت مقدسہ سے اللہ تعالیٰ نے دو بڑا میسج دیا، ایسے لوگوں کو میسج دیا جا رہا ہے، لوگوں سوالات بندوں سے مخلوقات سے ہو سکتے ہیں، سوال اللہ سے نہیں کیا جا سکتا، اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس پہ اللہ سے آپ سوال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، لوگوں سے سوال کرو۔ دراصل یہ جو سوال کر رہے ہیں نا کہ غزہ کے اندر بچوں کو مار دیا گیا، اگر اللہ ہے تو کیوں نہیں بچا لیتا، ان کی جرأت اور ہمت نہیں کہ جو مارنے والے زمین پہ ان سے سوال کر لیں،
اس لیے آسان پائے ہیں اللہ سے سوال کرنا. اللہ فرما رہا لا یسأل عما یفعل, سوال اللہ سے, سوال ان سے کرو جو زمین پہ بم چلا رہے, جو تلواریں چلا رہے, جو بندوقیں چلا رہے, جو بچوں کو بھوکوں مار, ان سے سوال کرو. سوال ان سے کرنے کی ہمت نہیں ہے تو بڑا آسان پا لیا کہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں. فعال لما یرید, اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے اور اس پورے پس منظر سے ایک بڑا میسج دے دیا. اگر دنیا میں کوئی کسی کی کتنی بھی گا رہا ہو, عبادت کر رہا ہو, پوجا پاٹ کر رہا ہو, چڑھاوا چڑھا رہا ہو, وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ مکر جائیں گے اور یہ سب پھنس جائیں گے. یعنی جو نعرہ دیا جاتا کہ دامن پکڑ کے مچل جائیں گے, کوئی کسی کا دامن پکڑ کے نہیں مچل پائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے سبق دے دیا. اس کے بعد سورہ مائدہ ختم ہوتی ہے, سورہ انعام کی شروعات ہوتی ہے. انعام چوپایوں کو بولتے ہیں. اس میں چوپایوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئی ہیں. اس سورت کے اندر کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا ہے کہیے. قل, قل کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ قل مطلب کہو. چاروں قل فیمس ہے. قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, قل هو اللہ احد, قل یا ایھا الکافرون. قل کا معنی ہوتا ہے کہو. اس بارے میں سورہ انعام میں کہنے کے لیے کتنی باتیں کہی گئی ہیں میں نے کلیکٹ کیا ہے, آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں کہنے کے لیے کہا ہے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اے نبی کہہ دیجئے زمین میں ٹہلو, گھومو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عبرتناک موت دی, سزا دی. یعنی زمین میں آپ گھوم سکتے ہو, مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے ایمان کو بڑھانا. آپ اگر نیچر کی بیوٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کریے. اللہ رب العالمین کی قدرت کے حوالے سے آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے. کہیں بری جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو ڈر جائیے. یہ زمین میں گھومنے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی, قل لمن ما فی السماوات والارض. اے نبی آپ کہہ دیجئے آسمانوں زمینوں میں کیا کیا جو چیزیں وہ کس کی ہیں, ان کا مالک کون ہے؟ تو خود اللہ جواب دے رہا, کہہ دیجئے اللہ اس کا مالک ہے. یہ جنرل سوال ہے لیکن عقیدے کا سوال ہے. اس کے بعد کہہ رہا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا معبود بنا لوں؟ ارے وہ اللہ جو آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا, وہ ساری دنیا کو کھلانے والا, اس کو کسی کو کھلانے کی ضرورت نہیں. یعنی ہمارا اللہ کسی سے بھی کھانا نہیں مانگتا. باقی اوروں کے یہاں دیکھیے کھانے چڑھاوے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کہیے, یہ سوال پوچھئے, کیا میں اس کو چھوڑ کر یہ بنائے ہوئے خداؤں کی پرستش کروں؟ نہیں, ہرگز نہیں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, اگر میں نے اللہ کی مخالفت کی تو مجھے بھی عذاب مل سکتا ہے. شرک کی بات ہو رہی ہے, یعنی اگر شرک میں نے کیا تو میں بھی نہیں بچ سکتا, جبکہ نبی شرک سے معصوم ہوتا ہے. لیکن شرک کی خطرناکی کو بتانے کے لیے سوال کروایا جا رہا ہے. قل ای شیء اکبر شہادتا قل اللہ شہید بینی وبینکم. کفار مکہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے, اے محمد تم نے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا, مکہ کے لوگوں نے انکار کر دیا, اہل کتاب نے انکار کر دیا, اب اپنے نبی ہونے کی دلیل کس کو بناؤ گے, کس کو گواہ بناؤ گے؟ نہ تمہاری طرف سے یہودی گواہ بننے کو تیار ہے, نہ نصرانی بننے کو تیار ہے. مکہ کے لوگ تو پہلے انکار کر رہے ہیں, کس کو گواہ بناؤ گے اپنی نبوت پر؟ اللہ نے فرمایا کہہ دو شہید بینی و بینکم, اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ. اللہ سے بڑا کون گواہ ہو سکتا ہے؟ اور کہا, لوگ پوچھ رہے تھے کہ اے محمد بتاؤ ایک ہی الہ ہے, ایک ہی خدا ہے, ایک ہی معبود ہے کہ اور بھی ہیں؟
اللہ نے کہا قل آپ کہیے لا اشہد میں بہت سارے معبودوں کے ہونے کا قائل نہیں ہوں، قل انما الہ واحد آپ کہیے ایک ہی اللہ ہے، واننی بریء مما تشرکون جو تم بہت سارے لوگوں کی عبادت کر رہے ہو میں تمہارے اس کام سے بری ہوں۔ اور پھر اگلا سوال بتایا جا رہا ہے، یہ سوال ہمارے اور آپ سے بھی ہے، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تم اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی پوجا کرتے ہو اگر عذاب اللہ کا آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے تو سچ سچ بتانا اللہ کو دعاؤں میں پکارو گے یا اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں کو پکارو گے؟ یہ اللہ کا سوال تھا، یہ سوال بجا تھا کیونکہ وہی لوگ جب سمندر میں پھنستے کشتی ڈوبنے لگتی تو اپنے سارے معبودوں کو بھول کر اللہ کی عبادت کرنے لگتے، اللہ سے دعا کرنے لگتے تھے۔ تو وہی سوال کیا جا رہا اگر عذاب آ جائے اچانک قیامت آ جائے تو اللہ کو پکارو گے یا پھر اپنے ان چھوٹے چھوٹے معبودان باطلہ کو پکارو گے؟ تو جواب تو وہ نہیں دیں گے، اللہ خود جواب دے رہا بل ایاہ تدعون تم پکا ہے اسی اللہ کو پکارو گے، یعنی کہ توحید انسان کے فطرت میں ڈال دی گئی ہے، انسان کو اگر بہکایا نہ جائے تو توحید پرست ہی انشاءاللہ بنے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اگر تمہارے کان تمہاری آنکھ تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے کون ہے جو تمہارے آنکھ کان اور تمہارے دل کو درست فرما دے؟ کون ہے جو تمہیں بیماریوں سے شفا عطا فرما دے؟ کون ہے جو تمہارے پاگل ہونے کے بعد تمہارا دماغ درست کر دے؟ سوائے اللہ کے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طاقت و پاور بتلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، بتاؤ اگر اللہ کا عذاب آ جائے، ابھی تم کہتے ہو کہ عذاب لے آؤ محمد اگر سچے ہو، اگر ابھی عذاب آ جائے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے اور میرے ماننے والوں کے علاوہ کوئی بچے گا؟ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی اللہ کا عذاب آیا نبی اور نبی کے ماننے والے باقی بچے، باقی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ سوال کیا جا رہا بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور سوال کیا، اے نبی آپ کہو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں، ولا اعلم الغیبہ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ مشرکین اللہ کے نبی سے کبھی کبھی یہ کہہ دیتے تھے محمد آسمانوں میں ذرا اڑ کے بتاؤ، ذرا آسمان میں اڑ کے جاؤ جیسے فرشتے اڑ کے جاتے ہیں، لاؤ اللہ کا خزانہ مجھے دکھاؤ، بات کی باتیں بتلاؤ، غیب کی چیزیں بتلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کہو نبی نبی ہوتا ہے، نبی خدا نہیں ہوتا، آپ انہیں بتلاؤ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس علم غیب نہیں ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ آسمانوں میں اڑ کے چلا جاؤں گا، میں بس اتنا ہی کرتا ہوں جتنا میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں آرڈر آتا ہے۔ اس آیت میں اور اتنے ٹکڑے میں 4 برے عقیدوں کا رد ہے۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 1 جو غلط عقیدہ ہے، جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں، ہر چیز پر آپ کو کنٹرول حاصل ہے، جو چاہیں جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ فرما رہا کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، یعنی مختار کل کا عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ عقیدہ نمبر 2 جو غلط، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بلکہ سارے نبیوں کو غیب کا علم تھا، وہ تو نبی ہیں، بہت سارے ولیوں کے بارے میں دعویٰ کر دیا کہ انگوٹھے میں دیکھ کر ساری کائنات ساری دنیا دیکھ لیتے تھے۔ اللہ نبی سے فرما رہا کہو لا اعلم الغیب، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ جب نبی سے یہ کہلوایا جا رہا ہے تو باقی ولیوں کے بارے میں کیا سوچنا اور کہنا ہے؟ اس کا مطلب عقیدہ علم غیب جو انبیاء کے لیے ثابت کیا جاتا ہے وہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اے نبی آپ کہیے کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں،
جو لوگ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی عقیدہ غلط ہے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں میں فرشتہ نہیں ہوں، فرشتہ نورانی مخلوق ہوتا ہے، مطلب یہ کہ میں کوئی نورانی مخلوق نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں آدم کی اولاد میں ہوں، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ عقیدہ نمبر 4، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی اس کی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور نبی کی طرف وحی کیا کی جاتی تھی؟ صرف قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی وحی کی جاتی تھی، یعنی کہ ان کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں نہیں نہیں علیکم بالقرآن، صرف قرآن کو پکڑے رکھو، اہل قرآن بن جاؤ اور تمہیں اہل حدیث بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف قرآن پکڑنے سے آدمی ہدایت پہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت پڑتی، ان کو تشریح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن اتار کے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دے دیا گیا تھا لکھی ہوئی شکل میں تورات، ایسے دے دیا جاتا، ایکسپلینیشن کی تشریح تفسیر کی ضرورت نہیں نہ پڑتی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کی ضرورت ہے، دراصل وہ کہہ رہا ہے ہمیں محمد الرسول اللہ کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں تمہیں ضرورت نہیں، اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں، تم خواہ مخواہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والے آیا کریں تو آپ ان کی عزت کریں، فقل سلام، تو سلام کہا کریں، اور کہہ دیں خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کرنے کا وعدہ فرما رکھا ہے، تم میں جو بھی شخص انجانے میں گناہ کر بیٹھے گا اور پھر توبہ کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، قل لا اتبع اہواءکم، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اور جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ یعنی شرک کرنے والا شخص دراصل اپنی مرضی کا غلام ہوتا ہے، اور اس کی مرضی جو ہوتی ہے وہ شیطان کی مرضی ہوتی ہے، وہ شیطان کا غلام ہوتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اے نبی آپ کہیے قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، میں اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے مضبوط اور ٹھوس دلیلوں والے دین پر ہوں، تم جس کو جھٹلا رہے ہو۔ گویا کہ دین اسلام جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، اور جس کی پہلی اور سب سے مضبوط چیز توحید ہے۔ یہ بھی آپ سے کہلوایا گیا قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، لوگ نبی سے کہتے کہ اگر آپ سچے ہو تو آپ ابھی عذاب نازل کرواؤ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے اگر عذاب نازل کرنا میرے ہاتھ میں ہوتا تو ہمارا تمہارا ابھی 1 2 کا اور فارمولا ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا، ابھی یہ معاملہ ختم کر دیتا تمہارا، لیکن یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عذاب کب نازل ہوگا، کیسے نازل ہوگا، کس طرح کا عذاب ہوگا، یہ اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ایک سوال ان سے پوچھو، قل پوچھئے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ جب تاریکیوں میں، سمندروں میں، زمینوں پہ تم پھنس جاتے ہو تمہیں کون بچاتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چپکے چپکے پکارتے دعائیں کرتے ہو اور کہتے ہو اگر مجھے بچا لے تو ہم انشاءاللہ شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ ان سے سوال پوچھئے جب ان کی کشتیاں مجدھار میں پھنس جاتی ہیں یہ دعاؤں میں کس کو پکارتے ہیں؟ سمندر میں جا کے چپکے سے جب کشتی پھنس جائے تو اللہ کو پکارتے تھے، اور پھر مکے میں آ کر نبی سے دشمنی کرتے تھے، بلال سے دشمنی کرتے تھے، ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ میں جو سمندر میں کر کے آیا ہوں محمد کو تھوڑی پتہ چلے گا۔ اللہ نے ایکسپوز کر دیا۔ اللہ نے فرمایا نبی پوچھو، یہ سمندر کی کشتیوں میں جب پھنسے تھے انہوں نے چپکے سے جو اللہ سے دعائیں مانگی تھی، پوچھو کہ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ وعدہ بھی کرتے مجھ سے کہ اللہ بچا لے، شکر گزار بندہ بن جاؤں گا، لیکن جب بچ جاتے ہیں پھر سے وہی پرانا ڈھرا، وہی شرک پہ آ جاتے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی بچاتا ہے، ومن کل کرب، ہر درد سے اللہ ہی بچاتا ہے، ثم انتم تشرکون، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم پھر سے شرک کرنے لگتے ہو۔
ابو جہل کا بیٹا اکرما، اللہ کے نبی جب مکہ میں انٹر ہوئے، یہ بندہ ڈر کے بھاگا کہ اگر پکڑا گیا تو محمد الرسول اللہ چھوڑیں گے نہیں، اور جا کے کسی کشتی میں سوار مکہ چھوڑ کر سعودی عرب کنٹری چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہا تھا کہ دور ہو جاؤں مکہ سے، محمد کی پکڑ میں نہ ہوں۔ بیوی پیچھے پیچھے گئی بلانے کے لیے، نہیں چلو، محمد بڑے رحم دل ہے، چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے، ہم بات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نہیں، میں نے بھاگ گئے۔ کشتی دور سمندر میں گئی اور کشتی طوفان کے حوالے ہو گئی، ڈگمگانے لگی۔ انہوں نے وہیں پر یہ دعا مانگی جو ان کی دعا حدیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ کشتی کے چلانے والے نے اعلان کیا، اے لوگوں، کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں، اخلصو، اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ یہ مشرک تھے، اخلصو، اخلاص سے دعا کرو، یعنی وقت آ گیا ہے اللہ سے دعا کرنے کا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، ہدل، لات، عزا، ان کو پکارنے کا وقت یہ نہیں ہے۔ اخلصو فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاہنا، کیونکہ یہ تمہارے معبود جو خانہ کعبہ کے ارد گرد تم نے بٹھا رکھے ہیں اس وقت مدد نہیں کر سکتے۔ یہ کشتی چلانے والے نے جب کہا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور اچانک ہٹ ہوا، ارے میں وہی تو چھوڑ کے بھاگ کے آ رہا ہوں جس کی طرف یہ کہہ رہا ہے بلانے کے، دعا جس کے کرنے کے لیے کہہ رہا، میں اسی سے بھاگ کے آ رہا ہوں۔ منی من میں دعا کرنے لگے اور کہنے لگے، لئن لم ينجنی فی البحر الا الاخلاص، اگر سمندر میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا تو رب کعبہ کی قسم ہے سمندر کے باہر بھی وہی بچائے گا۔ جو سمندر میں بچانے والا ہے وہی سمندر کے باہر بھی بچانے والا ہے۔ یہ دل کی دنیا بدلی اور اللہ سے دعا کر کے کہنے لگے، اللہم ان لک علی عہدا ان انت عافیتنی مما انا فیہ آت محمدا فاضع یدی فی یدی، اے اللہ میرا اکرما کا وعدہ ہے تجھ سے، اگر آج میں بچ گیا واپس میں مکہ جاؤں گا، محمد کے پاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ کے اسلام قبول کر لوں گا اور تجھے اپنا رب میں تسلیم کر لوں گا۔ اللہ نے بچایا، کشتی بچ گئی، واپس آئے اور اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایکسپوز کیا اور بیان کیا، یہ ان کے سب کی حالت تھی، یہ تو اسلام لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں رکھا تھا اسلام۔ آپ گمراہی کا لیول ذرا چیک تو کریں، دل میں آ رہا ہے کہ ہاں یہی اوریجنل رب ہے، لیکن نہیں، دشمنی محمد سے نبھانی ہے، نہیں ماننا اس کی بات کو۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرمایا، نبی ایک بات اور کہیے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا، وہ اللہ طاقت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے، جو تم بار بار ڈیمانڈ کرتے ہو اس کو پاور ہے، اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ عذاب کیسے نازل کرتا، دیکھو، من فوقکم، تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کر سکتا ہے، او من تحت ارجلکم، تمہارے پیر کے نیچے سے بھی عذاب نازل کر سکتا ہے، او یلبسکم شیعا، تم کو آپس میں لڑا کر بھی عذاب نازل کر سکتا ہے، ویذیق بعضکم باس بعض، آپس میں ایک دوسرے سے خون کرو گے، اس سے بھی تمہارا عذاب ہو جائے گا۔ اوپر سے عذاب نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کی ایگزامپل پہلے دے رکھی تھی، آسمان سے سخت بارش ہونا اور اتنی بارش ہونا کہ سیلاب آ جائے، پتھر کی بارش ہونا، آگ کے انگارے کی بارش ہو جانا، اور اوپر سے عذاب نازل ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو تمہارے حکمراں، تمہارے نیتا، تمہارے لیڈر ہیں، ان کو تمہارے لیے عذاب بنا دینا، وہ تمہیں اتنا تنگ کریں، اتنا پریشان کریں گے کہ وہ اللہ کا عذاب بن جائیں گے، ایک مطلب یہ بھی ہے۔ اور تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب نازل ہونے کا مطلب زمین پھٹ جانا، اس سے پانی نکلنا، سیلاب آ جانا، زمین کا دھس جانا، یا پھر تمہارے جو ماتحت، تمہارے جو نیچے کام کرنے والے ہیں ان کو نافرمان بنا دینا، یہ بھی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے مالک ہیں، آپ کا بیٹا خود کا آپ کا نافرمان بن جائے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ انسان کو دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ کی دکان میں نوکری کرنے والا نوکر چوری کرنے لگے، یہ اللہ کا عذاب ہے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے ماتحتوں کو میرا فرما بردار بنا دے، وفادار بنا دے، انہیں خائن، چور اور نافرمان نہ بنا۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کا ایک طریقہ ہے۔ اور
تیسرا عذاب آپس میں لوگوں کو لڑا کر لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنا. قل آپ کہیے کیا ہم ایسے معبود کی عبادت کریں جو نفع نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے؟ جب انسان گمراہیت کی دنیا میں ہو، اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو اس کے دوست ہوتے ہیں، جو اسے بلاتے رہتے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ ہدایت کی طرف، شرک کو چھوڑ دو، بدعت کو چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ. آج کے زمانے میں یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو شرک چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، بدعت چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، صحابہ سے جڑنے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہدایت یہ ہے، اس کی طرف آ جاؤ. پھر اللہ نے کہا ہے نبی یہ بھی کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، جو میں تمہیں یہ دین کی باتیں، نبوت کی باتیں بتلا رہا ہوں اس پر مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. ان هو الا ذکری للعالمین، مجھے تو اجر اللہ سے چاہیے. یہ قرآن جو ہے یہ ساری دنیا کے لیے ذکر ہے، نصیحت حاصل کرنے کی دین چیز ہے. اس کے بعد ایک سوال لوگوں نے اور پوچھا، اے نبی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نبی کیوں نہیں بنا دیا جبکہ انسان ہی نبی تھے؟ لیکن یہ نہ ماننے کے لاکھ بہانے بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہیے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا، موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کے آئے وہ موسیٰ کیا انسان نہیں تھے؟ اور موسیٰ کو جو کتاب دی گئی کیا وہ آسمانی کتاب نہیں تھی؟ کیا وہ ہدایت کی کتاب نہیں تھی؟ پھر بھی تم نے اس کو نہیں مانا. آج اسی طرح سے مجھے نہیں مان رہے ہو. قل اللہ، اللہ تعالیٰ آسمان سے کتابیں نازل کرنے والا، اپنے نبیوں پر کتابیں نازل کرنے والا، تمہارا کام یہ ہے کہ نبی کو مانو، آسمانی کتاب پہ ایمان لے آؤ. یہ اس طرح کے بہت سارے سوالات اللہ تعالیٰ نے کیے اور اپنے نبی سے کہلوائے. اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ اتنا پچھتائیں گے، سب کچھ لٹ چکا ہوگا، تب یہ افسوس کریں گے اور ایک لاسٹ چانس مانگیں گے دنیا میں آنے کا. فرمایا اللہ نے یہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش کی ہم واپس لوٹا دیے جاتے. دنیا میں اگر ایک چانس مل گیا تو پھر اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو ایک لاسٹ چانس دے بھی دیا جائے تو یہ جا کر وہی کریں گے جو نہیں کرنا تھا. اللہ کو سب کچھ پتا ہے نا کہ اگر ان کو موقع دے دوں تو جا کے وہی گناہ کریں گے جس کو میں نے منع کیا ہے، نہیں کرنے کے لیے کہا ہے. یہ لاسٹ پچھتاوا انسان کہے گا قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم. انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ لادے ہوئے چل رہا ہوگا. قیامت کے دن افسوس کرتے ہوئے کہے گا ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی محرومی کہ میں نے دنیا کی زندگی میں اپنے اوقات ضائع کر دیے، برباد کر دیے. میں نے دنیا میں دین کو نہیں سمجھا، اللہ کو نہیں پہچانا. وہاں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. دنیا ہی میں انسان کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کئی بار کچھ لوگوں کو کیسے پکڑتا ہے ایک نمونہ دیکھیے اور عبرت ہمارے لیے. اس میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، لوگوں کو اللہ نے کوئی باتیں بتلائی، نبی بھیجے، کتاب بھیجے، سب کچھ بتا دیا گیا، لوگ سمجھ گئے. اب لوگ دھیرے دھیرے ان ساری چیزوں کو بھول گئے، عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی کی بات بھول گئے، کتاب کی بات بھول گئے، یعنی دیندار تھے پھر بددین ہو گئے. تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے. ٹرینڈ تو یہی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پیٹرن بدل دیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، بندوں نے دینداری اختیار کی، سب کچھ انہیں بتایا گیا، بددین ہو گئے، سزا نہیں، ساری چیزوں کے دروازے کھول دیتا ان کے لیے اور اللہ دینا چالو کر دیتا ہے. چل کل 100 کما رہے تھے اب 200 کما. آدمی سوچتا اچھا کل سے میں نماز روزہ کر رہا تھا کچھ نہیں مل رہا تھا، اب چھوڑ دیا دیکھو کمائی بڑھ گئی. یہ انسان کے ساتھ استدراج مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزمائش کے لیے دیتا ہے کہ میرے قریب آ رہے ہو کہ مجھ سے دور جا رہے ہو. آدمی وہاں اگر دھوکہ کھا گیا تو پھر اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے.
اللہ نے فرمایا ہر چیز کے دروازے اس کے لیے میں کھول دیتا ہوں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو چیزیں نعمتیں ملی ہیں اسی میں مگن ہو جاتے ہیں، خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں، بالکل دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم انہیں پکڑنے لگتے ہیں، اچانک ہم ان کی گرفت کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پکڑ ہو گئی، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو نا امید ہو جاتے ہیں. اچانک جب پکڑ ہوتی ہے تو آدمی کو موقع نہیں دیا جاتا ہے کہ اب تم سدھر جاؤ. یہی موقع تھا کہ ہم گناہ کر رہے تھے پھر بھی اللہ دے رہا تھا، یہی الٹیمیٹم تھا، یہی انڈیکیٹر تھا، اور اسی کو آدمی نے سمجھ لیا کہ ہم کو اللہ نے چھوٹ دے دی ہے. یہ چھوٹ نہیں تھی، یہ آزمائش تھی. ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے ساتھ ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کہا بدیع السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کو بغیر کسی نقشے اور میپ کے پیدا کرنے والا اللہ. انا یکون لہ ولد، اس کے کہاں سے بیٹا بیٹی ہو جائے گا. ولم تکن لہ صاحبہ، بیٹا بیٹی ہونے کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے. اللہ کی کوئی بیوی کوئی صاحبہ نہیں ہے، تم اس کے لیے کہاں سے اولاد بنا رہے ہو. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ نے کوئی بیٹا بیٹی پیدا نہیں کیا، تم کیوں اللہ کے ذریعے فرشتوں کو کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں بلا ماں اور ماں کے ساتھ، بغیر ماں کے کچھ چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے آسمان زمین دریا سمندر، یہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہیں. آدم علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئے، اور بہت ساری چیزیں بلکہ اکثر مخلوقات ماں کے ذریعے پیدا کی گئی ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں. خود عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تو پیدا ہوئے لیکن بغیر ماں کے نہیں ہوئے، ماں کے ذریعے سے پیدا ہوئے. ساری انسانیت، جانوروں کو دیکھیے، چرندوں پرندوں کو دیکھیے، ماں کے ذریعے سے پیدا ہو، ماں کے ذریعے سے پیدا. اللہ دلیل دے رہا انا یکون لہ ولد، اللہ کی کہاں اولاد ہو سکتی ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے، یعنی بیوی ہی نہیں ہے. مخلوقات میں جنریشن جس سے چلتی ہے اس سے جنریشن چلتی ہے، اس سے اولاد بیٹا بیٹی ہوتی ہے. تم اللہ تعالیٰ کا بیٹے بیٹی کیسے بنا رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو اللہ کے حوالے یہ ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو زندگی جینے کا ایک طریقہ سکھایا. کہا کئی بار ایسا ہوگا کہ کوئی اچھی بات جو کرنے لائق ہوتی ہے تمہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کر دو گے تو بڑا نقصان تمہارا ہو جائے گا. تو ایسے میں تمہیں وہ اچھی بات جو چھوٹی سی تھی اس کو نہیں کرنا، تاکہ بڑا نقصان تمہارا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، لوگوں کی آستھا اس سے جڑی ہوئی ہے، تم ان کو برا بھلا نہ کہنا. غیر اللہ جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے ان کو گالیاں نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا، ایکسپوز نہ کرنا. کیوں؟ کب؟ کیونکہ خطرہ یہ ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، تم دلیل سے اس کو ایکسپوز کرو گے اور وہ بغیر دلیل کے ضد میں آ کر تمہارے اللہ کو گالیاں دے گا. معبودان باطلہ کے خلاف بولنا جائز ہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے. ایکسپوز کرنا بھی چاہیے وقفے سے حکمت کے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ بدلے میں تمہارے اللہ کو گالیاں دی جائیں گی تو یہ کام تم چھوڑ دو جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے لیے جائز ہے. یہ حکمت سکھائی جا رہی ہے، یہ عقل مندی سکھائی جا رہی ہے. آدمی کہہ دیتا ہے میں حکمت کچھ نہیں مانتا جانتا. نہیں، اللہ سے زیادہ آپ سچے نہیں ہو سکتے ہو. اللہ سکھا رہا ہے، اپنے بندوں کی حفاظت بھی کروا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، تم اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہو، کبھی اللہ کو گالی دیے جانے کا ذریعہ مت بننا.
آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اسلام کو گالی دیے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں, اللہ کو گالی دیے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آپ ذریعہ نہیں بن سکتے کہ کوئی اللہ کو گالی دے آپ کی وجہ سے. اللہ نے ایک جائز کام کو روک دیا, کہا اس کی وجہ سے اگر مجھے گالی دی جاتی تو یہ کام مت کرنا. اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار کہا کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ, اللہ کے نبی کوئی اپنے ماں باپ کو کہاں گالی دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, سامنے والا پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا ذریعہ کون بنا؟ خود. یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے والی بات ہو گئی. تو جیسے جبکہ گالی دینا آلریڈی اصلاً حرام ہے, اور وہاں پر معبودان باطلہ کے خلاف بولنا اصلاً جائز تھا. دونوں میں فرق ہے. اس سے اس کی بات کی تاکید اور بڑھ جاتی ہے. اپنے ماں باپ کو گالی دیے جانے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اگر کوئی بنتا ہے تو گویا خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے وہ اچھا کہاں ہوتا ہے. تو اپنے اللہ کو گالی دیے جانے کا ذریعہ نہیں بننا ہے. اب ایک نقطہ, ایک پوائنٹ, اگر اپنے اللہ کو گالی دیے جانے کا ذریعہ بننا غلط ہے تو کیا اللہ کو گالی دینے والا بننا چاہیے؟ ہرگز نہیں. جو مسلمان شرک کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو گالی دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ فرماتا ہے یقول اللہ تبارک و تعالی شتمنی ابن آدم, آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتا ہے. وما ينبغي له ان يشتمني, انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا ان لی ولدا, وہ گالی تب دیتا جب کہتا کہ اللہ کے بیٹا اور بیٹیاں ہیں. یعنی کہ آدمی جب شرک کرتا ہے تو اللہ کو گالی دے رہا ہے. جب اللہ کو گالی دیے جانے کا ذریعہ بننا حرام ہے, ناجائز ہے, تو اللہ کو گالی دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا مسلمانوں شرک نہ کرو. شرک کر کے اللہ تعالیٰ کو گالیاں پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا ادب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے. یہ 7ویں پارے کی تفسیر تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. آمین. السلام.